نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس دو سورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ بینہ اور سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اس صورت کے اندر زمانہ جاہلیت کے جو کافر تھے، خواہ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کفر میں اتنے پکے اور سخت تھے کہ بہت بڑی دلیل آنے تک یہ اپنے کفر سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب بہت بڑی دلیل یعنی پیغمبر اسلام کی ذات آ گئی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کلمہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ان یہود و نصارہ اور مشرکین کا کفر اتنا سخت اور پکا تھا کہ یہ عام اور چھوٹے چھوٹے دلائل سے تو کلمہ نہ پڑھتے، لیکن بہت بڑی دلیل آنے کے بعد بھی ان بدبختوں نے کلمہ نہ پڑھا۔ وہ بہت بڑی دلیل کیا تھی؟ وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا آنا تھا۔ اس کو بیان کیا ہے اور فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ وہ اللہ کے رسول ان کے اوپر جو ہے ایسے صحیفے، ایسی پاکیزہ کلام پڑھتے تھے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ اس صورت کے اندر اسی طرح کچھ آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ یہ اہل کتاب نے اس وقت اختلاف کیا آپس میں جب ان کے پاس روشن دلیل آ گئی۔ حضور علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے پہلے یہی یہود و نصارہ اس بات پر متفق تھے کہ آخر زمانے میں آپ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس بارے میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ تورات اور انجیل میں آپ علیہ السلام کی صفات اور آپ کی آمد کا ذکر موجود تھا، اور یہ لوگ خود بشارتیں سناتے تھے۔ حتیٰ کہ جب ان کا مقابلہ مشرکین اور کافروں سے ہوتا تو آپ علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی برکت سے اللہ سے فتح مانگتے تھے۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو ان لوگوں نے اختلافات شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے مانا، لیکن اکثر لوگوں نے نہ مانا بلکہ آپ کا انکار کر دیا۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر پھر ان اہل کتاب اور کفار کا انجام بیان کیا ہے، اسی طرح اہل ایمان کا بھی انجام بیان کیا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ یہ لوگ جو ہے کافر اور اہل کتاب اور مشرک، یہ سب جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدترین مخلوق ہے۔ ہاں، جو ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے، یہ بہترین مخلوق ہے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جو ہمیشہ رہیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی ہو گیا۔ یہ ان کی صفات بیان کی گئی اور ان کی نعمتیں بیان کی گئی۔ اس کے بعد دوسری صورت زلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ احوال قیامت کو بیان کیا گیا ہے سورت کے شروع میں۔ تو یہ زلزلہ زمین میں دو مرتبہ ہوگا، ایک جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اور ایک جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا، بھونچال آ جائے گا، پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، دنیا میں سب مر جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ وہ سور پھونکیں گے پھر زلزلہ آئے گا، مردے اٹھ جائیں گے، زمین کے دفینے باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا زلزلہ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالہا میں اسی دوسرے زلزلے کا ذکر ہے۔ فرمایا جب زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین اپنے اندر کے خزانے باہر نکالے گی، اس وقت انسان کہے گا زمین کو کیا ہوا؟ اس دن زمین اپنے اندر کی ساری باتیں بتائے گی، اس لیے کہ اس کو اللہ کا یہ حکم ہوگا۔ زمین یہ بتائے گی کہ مجھ پر فلاں بندے نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا، فلاں بندے نے فلاں موقع پر اس جگہ یہ گناہ کیا، یہ ساری باتیں بتائے گی۔ ہاں، ایک بات ہے، اگر کہ انسان صدق دل سے توبہ کر لے اپنے جرم کے بعد تو اللہ جل شانہ
اس زمین کے ٹکڑے کو بھی وہ بات بھلا دیں گے اور انسان کے اعضاء کو بھی وہ بات بھلا دیں گے، وہ پھر گواہی نہیں دے سکیں گے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کے بعد گناہ کرنے والا ایسا گویا کیا ہی نہیں، جب کیا ہی نہیں تو اس پر گواہ بھی نہیں ہوں گے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یوں بھی ہے اذا تاب العبد انسى الله الحفظ ذنوبه وانسى ذلك جوارحه، جب انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور اس دن جو ہے لوگوں کے مختلف گروہ ہوں گے اور اس لیے بنائے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں، جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی اسے بھی بدلہ ملے گا، جس نے برائی کی ہوگی اسے بھی بدلہ ملے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، نیکی وہ نیکی اس کا بدلہ ملے گا جو انسان نے نیکی کی اور اسے محفوظ کر کے ساتھ لے گیا، نیکی کی اور پھر اس کو ضائع کر بیٹھا، اس نیکی پر کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اس گناہ کی سزا ہوگی جو گناہ کیا اور وہ وہاں تک باقی رہا، اگر توبہ سے معاف کروا لیا تو اس گناہ پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔